رات کے کسی پہر، جب دنیا کے زیادہ تر لوگ سو رہے ہوں گے، جب شہر خاموش ہوں گے، جب آسمان بالکل صاف دکھائی دے رہا ہوگا، اچانک کچھ ایسا ہوگا جس کا تصور بھی انسان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آسمان کی وسعت میں ایک عجیب تبدیلی شروع ہوگی۔ پہلے ہلکی سی دھند نظر آئے گی، پھر وہ دھند آہستہ آہستہ گہری ہوتی جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان ایک عظیم دھوئیں سے بھر جائے گا۔ یہ کوئی عام دھواں نہیں ہوگا، یہ وہ دھواں ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم نے صدیوں پہلے کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کو لے آئے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ سوچئے، ایک ایسا دھواں جو صرف کسی شہر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لوگ حیران ہوں گے، کچھ لوگ اسے قدرتی آفت کہیں گے، کچھ اسے جنگ کا نتیجہ سمجھیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ شاید کوئی سائنسی حادثہ ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگی، کیونکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ یہ دھواں صرف آسمان میں نہیں نظر آئے گا بلکہ زمین پر اتر کر انسانوں کو گھیر لے گا، اور پھر ایک عجیب فرق ظاہر ہوگا۔ مومن کے لیے یہ دھواں صرف ہلکی سی تکلیف بنے گا، جیسے کسی کو زکام ہو جائے، لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہی دھواں عذاب بن جائے گا۔ ان کی سانسیں رکنے لگیں گی، ان کی آنکھیں جلنے لگیں گی، اور وہ شدید تکلیف میں آ جائیں گے۔ اس وقت بہت سے لوگ چیخ اٹھیں گے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ دھواں آئے گا کیوں؟ کیا یہ اچانک آئے گا یا اس سے پہلے بھی کوئی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ اور سب سے حیران کن سوال، یہ دھواں کتنے دن باقی رہے گا؟ کچھ روایات میں اس کے بارے میں ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دھوئیں کا اثر 40 دن تک دنیا پر رہے گا۔ ذرا تصور کیجئے، 40 دن تک زمین کے اوپر ایک عجیب فضا ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر جو آج روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، وہ دھند اور دھوئیں کے سائے میں ڈوب جائیں گے۔ فضا بھاری ہو جائے گی، لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے، اور ہر طرف خوف اور بے یقینی پھیل جائے گی۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے حیران کن راز ابھی باقی ہے، کیونکہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دھواں صرف ایک آسمانی نشانی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان واقعات کا آغاز ہوگا جو قیامت کو انسانوں کے بالکل قریب لے آئیں گے۔ اور جب یہ دھواں ختم ہوگا تو اس کے بعد دنیا میں ایسے واقعات شروع ہوں گے جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے، یہ دھواں آخر کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے یا زمین سے؟ اور کیا سائنس اس بارے میں کوئی اشارہ دیتی ہے، یا یہ مکمل طور پر ایک غیبی نشانی ہوگی جسے انسان روک نہیں سکے گا؟ سوچئے، اگر ایک دن اچانک آسمان پر ایک ایسا دھواں ظاہر ہو جائے جو نہ آگ سے پیدا ہوا ہو، نہ کسی جنگ سے، نہ کسی فیکٹری سے، تو انسان کیا سوچے گا؟ آج کی دنیا میں ہر چیز کی سائنسی وجہ تلاش کی جاتی ہے۔ اگر آسمان کا رنگ بدلے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، اگر زمین ہلے تو ماہرین زلزلہ اس کی وضاحت دیتے ہیں، لیکن وہ دھواں جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، وہ ایسا ہوگا جس کی وضاحت انسان کی عقل آسانی سے نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ کوئی عام دھند نہیں ہوگی، یہ آسمان سے ظاہر ہونے والی نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں دخان کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ ایک وقت میں شدید قحط اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے۔
جب بھوک شدت اختیار کر گئی تو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان میں دھواں پھیل گیا ہو۔ لیکن بہت سے صحابہ اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جس عظیم دخان کا ذکر ہے وہ اس واقعے سے بہت بڑا اور واضح ہوگا، یعنی ایک ایسا دھواں جو پوری دنیا کے انسان دیکھیں گے، اور اس وقت دنیا میں ایک عجیب منظر ہوگا، ایک ہی دھواں لیکن دو مختلف اثرات۔ مومن کے لیے یہ صرف ایک ہلکی سی کیفیت ہوگی، لیکن جو لوگ حق کا انکار کرتے ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں شدید تکلیف اور گھٹن بن جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دھواں پوری دنیا میں ہوگا تو کیا کوئی اس سے بچ سکے گا؟ کیا کوئی ملک محفوظ ہوگا؟ کیا کوئی طاقت اسے روک سکے گی؟ جواب حیران کن ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں انسانی طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی، سائنس، حکومتیں، فوجیں، یہ سب اس کے سامنے بے اختیار ہو جائیں گی۔ لوگ کوشش کریں گے کہ ماسک پہن لیں، گھروں میں بند ہو جائیں یا کسی محفوظ جگہ چلے جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو وہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہوتی، وہ انسانیت کے لیے پیغام ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب بہت سے لوگ پہلی بار سنجیدگی سے سوچیں گے، کیا واقعی قیامت قریب آ رہی ہے؟ کیا یہ وہی دخان ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا تھا؟ اور کیا یہ صرف آغاز ہے یا اس کے بعد کچھ اور بھی ہونے والا ہے؟ یہاں سے کہانی مزید پراسرار ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض احادیث میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے اور ان نشانیوں میں یہ دخان بھی شامل ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے بعد دنیا کا نقشہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ انسان سوچے گا کہ شاید یہ ایک عارضی واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ یہ وقت کی آخری گھڑیوں کا آغاز ہوگا۔ اور سب سے خوفناک سوال ابھی باقی ہے، یہ دھواں ختم ہونے کے بعد دنیا میں کون سا واقعہ ظاہر ہوگا؟ وہ کون سی نشانی ہے جو دخان کے بعد ظاہر ہو کر انسانوں کو مزید حیران کر دے گی؟ اور کیا آج کی دنیا میں کوئی ایسی علامات موجود ہیں جو اس عظیم دخان کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہم اسی ویڈیو میں ڈھونڈیں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، دنیا کے بڑے بڑے شہر جہاں رات کو بھی دن جیسی روشنی ہوتی ہے، جہاں سڑکیں کبھی خالی نہیں ہوتی، جہاں انسان نے سمجھ لیا ہے کہ وہ قدرت پر قابو پا چکا ہے۔ اچانک وہی شہر ایک عجیب خاموشی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ آسمان پر ایک گہرا سایہ پھیلنے لگتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے ہیں شاید موسم بدل رہا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی طوفان آنے والا ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد حقیقت سب کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ بادل نہیں ہوتے، یہ دھند نہیں ہوتی، یہ وہ دخان ہوتا ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ لوگ موبائل نکالتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، خبریں پھیلنے لگتی ہیں۔ دنیا کے میڈیا چینلز ایک ہی خبر نشر کر رہے ہوں گے، آسمان پر عجیب دھواں پھیل رہا ہے۔ سائنسدان فوری تحقیق شروع کر دیں گے، ماہرین فلکیات دوربینوں سے آسمان دیکھیں گے، لیکن جتنا وہ دیکھیں گے اتنا ہی حیران ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس دھوئیں کی کوئی عام وجہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ کسی آتش فشاں کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ کسی ایٹمی دھماکے کا اثر نہیں ہوگا، یہ کسی صنعتی حادثے کی دھند نہیں ہوگی، یہ کچھ اور ہوگا، کچھ ایسا جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوگا۔ اور پھر دنیا میں ایک عجیب فرق ظاہر ہوگا۔ بعض لوگ کہیں گے یہ صرف ایک قدرتی مظہر ہے، کچھ لوگ کہیں گے یہ شاید کسی خفیہ ہتھیار کا اثر ہے، لیکن جو لوگ قرآن کو جانتے ہوں گے ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگیں گے، کیونکہ انہیں یاد آئے گا وہ اعلان جو سورہ دخان میں کیا گیا تھا۔
وہ جان جائیں گے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وقت کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اسی دوران بہت سے لوگ شدید تکلیف محسوس کرنے لگیں گے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آنکھوں میں جلن ہوگی، گھٹن بڑھتی جائے گی، اور تب بہت سے لوگ پہلی بار دل سے پکاریں گے، اے ہمارے رب، یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ لیکن ایک عجیب بات ہوگی، کچھ لوگ اسی دھوئیں میں تقریباً محفوظ رہیں گے، ان پر اس کا اثر بہت کم ہوگا۔ یہ فرق کیوں ہوگا؟ یہ فرق اس بات کا ہوگا کہ انسان کے دل میں ایمان کتنا ہے، محبت رسول کتنی ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ابھی باقی ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دخان کا ظاہر ہونا اصل میں ایک سلسلے کا حصہ ہوگا، ایک ایسا سلسلہ جس میں قیامت کی بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ یعنی یہ دھواں صرف ایک واقعہ نہیں ہوگا، یہ آخری زمانے کے دروازے کھلنے کی علامت ہوگا، اور جب یہ دھواں ختم ہوگا تو دنیا میں ایک ایسا واقعہ ظاہر ہوگا جو انسانوں کو پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دے گا، ایک ایسی نشانی جو زمین پر ظاہر ہوگی، اور جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو انسان کے پاس انکار کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ کیا وہ زمین سے نکلنے والی مخلوق ہوگی یا کوئی اور حیران کن واقعہ؟ اب ذرا اس منظر کو مکمل تصور کیجئے، دنیا کے اوپر ایک عجیب دھواں پھیل چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، سائنسدان حیران ہیں، اور انسان پہلی بار شدت سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اس کائنات پر اس کا اختیار اتنا نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ یہ دھواں کئی دنوں تک فضا میں رہتا ہے، لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی وہ رفتار جو کبھی رکی نہیں تھی اچانک سست پڑنے لگتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے، یہ دھواں آخر ختم کیسے ہوگا؟ اور جب ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب دخان کا وقت مکمل ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ آسمان صاف ہونے لگے گا، لوگ سکون کا سانس لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک مرحلے کا اختتام ہوگا، کیونکہ آخری زمانے کی نشانیاں اکثر سلسلہ وار ظاہر ہوتی ہیں، ایک نشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری نشانی اس کے قریب آ جاتی ہے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت بڑی نشانیاں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ظاہر ہوں گی، جب ایک دانہ ٹوٹ کر گرے گا تو باقی دانے بھی ایک کے بعد ایک گرنے لگیں گے۔ یعنی جب ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری نشانیوں کا آنا زیادہ دور نہیں رہتا۔ اسی لیے دخان کے بعد انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ دنیا واقعی کس سمت جا رہی ہے۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ دخان کب آئے گا، اصل سوال یہ ہے جب وہ وقت آئے گا تو انسان کس حالت میں ہوگا؟ کیا انسان اس وقت بھی دنیا کی مصروفیات میں کھویا ہوا ہوگا یا وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا؟ کیونکہ قیامت کی نشانیاں، جن میں دجال کا آنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یاجوج ماجوج کا آنا، دیوار ذوالقرنین کا ختم ہونا، ان سب ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ معزز ناظرین کرام، قیامت کی نشانیاں صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ انسان کو یاد دلانے کے لیے ہوتی ہیں، یاد دلانے کے لیے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یاد دلانے کے لیے کہ انسان کا اصل سفر اس دنیا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان نشانیوں کا ذکر کیا، تاکہ انسان وقت آنے سے پہلے سوچ لے اور آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ جب نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے پاس وقت بہت کم باقی رہ جاتا ہے، اور یہی دخان انسانی تاریخ کا وہ لمحہ ہوگا جب بہت سے لوگ پہلی بار سنجیدگی سے سوچیں گے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے اور ہم اس دنیا میں آخر کیوں بھیجے گئے ہیں۔ معزز ناظرین اکرامی،
ہمارا یہ آخرت کا سلسلہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔